السلام علیکم۔ آج 3 اگست ہے اور ہمارے سامنے اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا سے اس تاریخ سے جڑی کافی معلومات ہیں۔ جی، آج ہم ان معلومات کا گہرائی میں جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اچھا اس ایک دن میں کیا کیا اہم اور دلچسپ واقعات ہوئے ہیں۔ بالکل، ایک ہی تاریخ کو مختلف زاویوں سے دیکھنا یہ ہمیشہ ہی دلچسپ ہوتا ہے۔ صحیح۔ جنگیں ہیں، ایجادات ہیں، آزادی کی تحریکیں، ثقافتی سنگ میل، یہ سب 3 اگست کی تاریخ میں کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دن ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ضرور۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں کچھ بڑے عالمی واقعات سے۔ جی۔ 1914 میں آج ہی کے دن جرمنی نے فرانس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ یہ بظاہر تو ایک اعلان تھا، لیکن اس نے پہلی جنگ عظیم کو ایک نئی، آپ کہہ لیں، تباہ کن وسعت دے دی۔ جی ہاں، یہ عالمی تاریخ کا ایک، آپ کہہ سکتے ہیں، فیصلہ کن موڑ تھا۔ لیکن تاریخ صرف انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہوتی ہے نا، قدرت کی طاقت بھی ہمیشہ موجود رہی ہے۔ بالکل۔ جیسے 1783 میں جاپان میں کوہ اوساما کا آتش فشاں پھٹا تھا۔ او خدایا! جی، اور تقریباً 35,000 ہلاکتیں ہوئیں۔ یہ اس دور کے لحاظ سے ایک بہت بڑی تباہی تھی۔ یقیناً۔ اور اگر ہم تھوڑا قریب آ جائیں تو 2014 میں چین کے صوبہ یونان میں 6.1 شدت کا زلزلہ آیا۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ جس میں 600 سے زیادہ جانیں گئیں۔ تو یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ قدرتی آفات سے بھی بنتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اور سیاسی نقشے بھی اسی تاریخ کو بدلتے نظر آتے ہیں؟ جی بالکل۔ 1960 میں نائجر، مغربی افریقہ کا ملک، اس نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ اچھا۔ یہ نوآبادیاتی دور کے خاتمے کی ایک اہم کڑی تھی اور آج بھی نائجر میں یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ واہ، تو یہ تو خوشی کی خبر ہوئی۔ لیکن آزادی کی اس کہانی کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام کی مثالیں بھی اسی تاریخ سے جڑی ہیں۔ جیسے کہ 2005 میں موریٹانیا میں فوج نے صدر، ان کا نام تھا ماؤیا اولڈ سڈ احمد تایا، ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اچھا، جب وہ ملک سے باہر تھے؟ جی بالکل، جب وہ ملک سے باہر تھے۔ اور ایک افسوسناک واقعہ 2010 میں کراچی، پاکستان میں جی، ایک سیاسی شخصیت کے قتل کے بعد بڑے پیمانے پر تشدد پھوٹ پڑا۔ ہاں، وہ بہت برا وقت تھا۔ جی، کم سے کم 85 افراد ہلاک ہوئے اور شہر کو شدید مالی نقصان بھی پہنچا۔ ذرائع میں ان واقعات کو غیر جانبداری سے بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، تو جنگ، آفات اور سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ یہ تاریخ نئے آغاز اور دریافتوں کی بھی ہے۔ بالکل۔ 1492 میں اسی تاریخ کو کرسٹوفر کولمبس نے اسپین سے اپنا وہ مشہور سفر شروع کیا تھا۔ ہاں، جس نے دنیا کے بارے میں یورپی تصورات کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ صحیح۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ اسی طرح ثقافتی میدان میں دیکھیں تو 1778 میں ملان کا مشہور زمانہ اوپیرا ہاؤس لاسکالا جی وہ کھلا، اور یہ آج بھی مغربی موسیقی کا ایک بہت اہم مرکز ہے۔ واہ! پھر صنعتی دنیا میں 1900 میں فائر سٹون ٹائر کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ فائر سٹون، ہاں، جس نے آٹوموبائل انڈسٹری پر گہرے اثرات ڈالے۔ اور ٹیکنالوجی میں ایک اور سنگ میل، 1958 میں دنیا کی پہلی ایٹمی آبزوز USS نوٹلس جی، اس نے قطب شمالی کا زیر آب سفر مکمل کیا۔ یہ سرد جنگ کے دوران ایک بڑی پیش رفت تھی۔ یہ تو حیران کن ہے کہ ایک ہی دن اتنے مختلف شعبوں میں اہم واقعات کا مرکز رہا۔ جی بالکل۔ اچھا، اب کچھ شخصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ کون کون سی اہم ہستیاں آج کے دن پیدا ہوئیں؟ کئی اہم نام ہیں۔ سیاست میں اگر دیکھیں تو 1867 میں اسٹینلی بالڈون پیدا ہوئے، جو برطانیہ کے وزیر اعظم رہے۔ جی، برطانیہ کے مشکل بین الاقوامی دور میں 3 بار وزیر اعظم رہے۔ پھر 1903 میں حبیب بورقیبہ پیدا ہوئے، تیونس کے بانی۔ بالکل، تیونس کی آزادی کی تحریک کے رہنما اور ملک کے پہلے صدر بنے۔ اور فنون لطیفہ اور کھیل کی دنیا سے کون ہے؟ جی بالکل، 1940 میں امریکی اداکار مارٹن شین۔ مارٹن شین۔ 1980 میں پاکستانی نجات امریکی گلوکارہ نادیہ علی۔ ہاں۔ 1963 میں مشہور ہیوی میٹل بینڈ میٹالیکا کے گلوکار جیمز ہیٹفیلڈ۔ زبردست۔ اور کھیلوں میں 1977 میں امریکی فٹ بال کے لیجنڈ ٹام بریڈی پیدا ہوئے۔
ٹام بریڈی، واہ! اچھا، اور اس تاریخ کو دنیا سے جاننے والوں میں کون شامل ہے؟ تاریخ میں اگر پیچھے جائیں تو 1003 میں 24ویں عباسی خلیفہ الطایا للہ ان کا انتقال ہوا۔ سائنس کی دنیا میں 1942 میں جرمن نوبل انعام یافتہ کیمیا دان رچرڈ ولسٹیٹر ان کا انتقال ہوا۔ نوبل انعام یافتہ؟ جی، اور ادب میں تو بڑے نام ہیں۔ 1924 میں پولش برطانوی ناول نگار جوزف کونراڈ، ہارٹ آف ڈارکنیس والے؟ جی بالکل، ان کے کام آج بھی گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ اور 2008 میں روسی ادیب اور نوبل انعام یافتہ الیگزینڈر سولزینیتسن، جنہوں نے سوویت گولاگ کے بارے میں لکھا۔ بالکل، جنہوں نے سوویت یونین کے گولاگ نظام کو دنیا کے سامنے آشکار کیا۔ اور اردو ادب کے حوالے سے بھی ایک اہم نام ہے۔ 2013 میں پاکستان کے ممتاز محقق و نقاد فرمان فتح پوری صاحب، وہ بھی اسی دن انتقال کر گئے تھے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ تو پیدائش اور وقفات دونوں حوالوں سے یہ تاریخ اہم شخصیات سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا، آج نائجر کا یوم آزادی بھی ہے۔ جی بالکل۔ تو ان سب باتوں کو اگر سمیٹیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ 3 اگست محض ایک تاریخ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ انسانی تاریخ کے متضاد رنگوں کا ایک عکس ہے۔ جنگ بھی ہے، امن بھی، تعمیر اور تخلیب، آزادی کی جد و جہد اور سیاسی اتھل پتھل، فنون کا عروج اور سائنس کی پیش رفت، سب کچھ اسی ایک دن میں نظر آتا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک حتمی سوچ یا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کیسے بظاہر غیر متعلقہ واقعات جیسے کولمبس کا سفر، لاس کالا کا افتتاح، نائجر کی آزادی، ایک آتش فشاں کا پھٹنا، یہ سب ایک ہی کیلنڈر کے دن پر جمع ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کتنی پیچیدہ ہے اور کس طرح چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ آج کے دن یعنی 3 اگست کو ہونے والا کون سا واقعہ مستقبل کی تاریخ کا رخ موڑے گا، کون جانے؟ یہ وقت ہی بتائے گا۔